بڑے جلدی سے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ ثلاث دعوات، 3 دعائیں ہیں جو ہر حال میں اللہ قبول فرماتے ہیں. ثلاث دعوات مستجابات، اور وہ پہلی دعا آپ نے فرمایا کہ وہ ہے جو والدین کے لیے دعا مانگتا ہے، وہ سب سے پہلی دعا ہے. ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ودعوت المظلوم، اور جو مظلوم ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا ان دعاؤں کے بارے میں بھی آدمی خیال رکھے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، والدین کی زندگی میں تو میں نے جو خدمت کرنی تھی کی ہے، لیکن اب وہ فوت ہو گئے، تو کیا ان کی موت کے بعد بھی میں ان سے کوئی بھلائی کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو، کہ ان کے لیے دعائیں مانگو، نمازیں پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، ان کو ثواب پہنچاؤ، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے قربانیاں کرو، تو یہ ثواب بھی ان کو ملتا رہتا ہے. اور ایسا ایک دفعہ یہ بھی آیا ہے کہ ایک بیٹا بڑا نافرمان تھا اپنے والدین کا، والدین فوت ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس نے جتنی ان کے لیے دعائیں کی ہیں، جتنی اس نے اس کے لیے ثواب بخشا ہے، اللہ نے اس کو فرما برداروں میں شامل کر دیا. کہ جو زندگی میں نہیں کر سکا لیکن بعد میں تو وہ نبھا رہا ہے نا، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ بھی عطا دی. اسی طرح ایک کتاب ہے قبصات، اس میں آتا ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت تھا، صحابہ وہی موجود تھے، وہ کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے لیکن حضرت کی زبان نہیں کھل رہی تھی. وہ جلدی سے دوڑے اور حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، حضرت علقمہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو صحابی ہے، اور صحابی کے لیے تو جہنم حرام ہے، لیکن اس کو تو زبان نہیں کھلتی کہ کلمہ پڑھ لے. آپ نے فرمایا اچھا میں چلتا ہوں، اس کا کوئی ماں باپ ہونے کا ماں زندہ تھوڑا لیا. حضرت وہاں پہنچے، دیکھا کہ واقعی اس کیفیت میں ہے. اس کی والدہ بھی آ گئی اور میں فرمایا بی بی کیا تم علقمہ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں بڑی ناراض ہوں. اور میں کیا ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہا حضور اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے، ان کے لیے رہنا کھانا پینا جو اعلیٰ انتظام کرتا ہے میرے لیے وہ نہیں کرتا. اور میں صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو. انہوں نے پوچھا حضور لکڑیاں کیوں اکٹھی کریں؟ میں آگ جلا کے میں تیرے بیٹے کو ڈالتا ہوں. اب تو یار اس کی چیز نکل گئی. اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تمہاری نافرمانی. اور میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا، وہ ساری غلطیاں معاف کی. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں حضرت کا مقام پڑھ رہے ہیں اور زبان بھی کھل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے تنبیہ سے وہ بھی جلدی راستے پہ آ گئی. بندہ کہنے میں چلو جی میں نہیں مانتی، یہ ذاتی معاملہ ہے، کہ کوئی دین کا معاملہ تو ہے نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم الاسلام بھی ہیں، حکیم الامت بھی ہیں، آپ نے ایسا نہیں اختیار کیا کہ اس کی تو چیخیں نہیں ہوئی میرے سامنے میرا بیٹا جلایا جائے. تو بہرحال کوشش یہی کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.